الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ محترم دوستو، اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان اور قرآن کی دولت سے نوازا ہے۔ یہ بہت بڑی دولتیں ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مرتبہ عمر بن خطاب رات کو پہرا دینے کے لیے گھر سے نکلے تو چلتے چلتے ایک گھر کے قریب پہنچے جہاں پر ایک بوڑھی اماں چرخہ چلا رہی تھی اور اللہ جل شانہ سے مناجات کر رہی تھی، اللہ سے دل کی باتیں کر رہی تھی۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب جا کر خاموشی کے ساتھ اس اماں کی باتیں سننے لگے۔ اماں کہتی ہیں، اے مالک، تو نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اللہ کی قسم، اے خدا تیری قسم، کبھی میں تجھ سے کھانا نہیں مانگوں گی، تو نے مجھے ایمان عطا کر دیا ہے۔ پھر کہا کہ اللہ پاک تیرا بڑا احسان ہے، تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے مجھے امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، کبھی میں یہ نہیں کہوں گی کہ تو نے مجھے مکان نہیں دیا، اس پر بھی تیرا بڑا احسان ہے۔ پھر فرمانے لگی، اے میرے مالک، میں یہ کبھی نہیں کہوں گی کہ تو نے ساری زندگی مجھ سے چرخہ چلوایا، اس لیے کہ تو نے مجھے قرآن کی دولت سے نوازا ہے۔ قرآن اتنا بڑی دولت ہے، اس قرآن کے ذریعے سے اللہ جل شانہ بہت سے لوگوں کو بلند کر دیتے ہیں۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، جس کی وجہ سے ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ اگر مسلمان اپنی تاریخ کو پڑھے، مسلمان کا کس طرح قرآن کے ساتھ تعلق اور وابستگی تھی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ امام صاحب رات کو اچانک بیدار ہوئے، دیکھا بیٹی بیٹھی ہوئی قرآن پڑھ رہی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بیٹا کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی کہ ابا جان، قرآن پڑھ رہی ہوں، خدا کی قسم جب تک 15 پارے مکمل نہ ہوں مجھے نیند نہیں آتی۔ مسلمان یہ تاریخ رکھتا ہے، مسلمان کی بیٹیاں، مسلمان کی مائیں یہ تاریخیں رکھتی تھیں۔ ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مہمان آئے، بہت سارے مہمان آیا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مہمان آئے تو دو بیٹیاں تھیں، بیٹیوں نے کھانا پکانا شروع کیا۔ لکھا ہے کہ 15 پارے ایک بیٹی نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور کھانا بناتی رہی، پھر دوسری بیٹی نے قرآن پاک کی تلاوت کی 15 پارے اور کھانا بناتی رہی، پورا قرآن پاک بھی ختم ہو گیا، ادھر سے کھانا بھی تیار ہو گیا۔ یہ تھی امت کی عورتیں، یہ تھے امت کے لوگ، اور اللہ جل شانہ نے اس قرآن کی وجہ سے اس امت کو بلند درجہ عطا فرمایا، یہ اعزاز دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، کل قیامت مرنے کے بعد قبر کے اندر جب یہ حافظ قرآن قبر میں رکھا جاتا ہے، عامل قرآن قبر میں رکھا جاتا ہے، تو قرآن فوراً اللہ کی دربار میں جا کے عرض کرتا ہے، مالک، مجھے پڑھنے والا، میرا عاشق، مجھ پہ عمل کرنے والا مٹی پہ سویا ہوا ہے، اس کا اعزاز و اکرام کیجئے۔ تو اللہ جل شانہ جنت سے اس کا بستر بھیج دیتے ہیں، جنت سے اس کے لباس بھیج دیا جاتا ہے، جنت کا دریچہ کھول دیا جاتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ ہے قرآن پاک کے ساتھ نسبت اور اس کی طرف سے ملنے والے اعزازات۔ آج بھی اگر اس امت کے افراد قرآن پاک سے عشق کرنے والے بن جائیں، قرآن پاک پہ عمل کرنے والے بن جائیں، قرآن پاک سے تعلق بنا لیں،
تو میرے محترم دوستو، اللہ پاک اس امت کو بھی وہی عزتیں دے دیں جو صحابہ کرام کو اور قرآن پڑھنے والوں کو عزتیں عطا فرمائی تھی۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو صحیح معنی قرآن پڑھنے، سمجھ کے پڑھنے، پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔